إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه محبت عقیدت جہاد کے ساتھ پرواز بلند پڑھی تھی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولى الثقلين ذات ذی وقار آج 3 رمضان مبارک کا دن ہے آج اس ہستی کا دن منایا جاتا ہے ذکر کیا جاتا ہے ایک وہ رشتہ ہے جسے آپ عزت دیتے ہیں میں عزت دیتا ہوں ایک معاشرے کے اندر آپ کی بیٹی ہے ایک میری بیٹی ہے آج اس بیٹی کا ذکر کیا جاتا ہے دن منایا جاتا ہے جو کائنات کے نبی کی بیٹی بن گیا ہے اور آپ کی عظمت آپ کی شان میرے اور آپ جیسا بندہ کن لفظوں کے ساتھ بیان کرے سید آباد کی شان کے حوالے سے میں ایک زاویہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر فیصلہ آپ خود کیجئے کہ اللہ نے سیدہ کائنات کو کتنی عزت اور کتنی شانیں عطا کی ہیں جو میری اور آپ کی عقل سے ورا الورا ہیں ہر ایک کا اس پر اتفاق ہے کہ جس جگہ پر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں اپنے قبر انور کے اندر جس جگہ پر حضور محو آرام ہیں ہر ایک نے اس بات کو لکھا ہے وہ جو مٹی ہے جس مٹی کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا کا جس میں اطہر مس ہے وہ مٹی عرش اولا سے بھی افضل والا ہے پوری امت کا اس بات پہ اتفاق ہے وہ جو مٹی ہے جس مٹی کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا کا جسم مبارک مس ہے وہ بھی ڈائریکٹ نہیں ہے بیچ میں کپڑا ہے میں وہ مٹی عرش اولا سے بھی افضل والا ہے اگر جس مٹی کے ساتھ میرے اور آپ کی آقا کا جسم لگ جائے وہ مٹی عرش اولا سے افضل والا ہے اور جس فاطمہ کو مصطفیٰ کہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اس فاطمہ کی شان کا مقام کیا ہوگا اس فاطمہ کی شان کا مقام کیا ہوگا اور پھر آج کے دور کے اندر بیٹی کو پیار دینا سینے کے ساتھ لگانا عزت کرنا یہ بہت آسان ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم بیٹی کی عزت کو بلند کیا ہے اپنی بیٹی کو کہا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس ٹائم جس معاشرے کے اندر بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا تھا ظلم و ستم تھا جہلیت تھی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے اندر اعلان کر کے عرب کے اندر حضور نے فرمایا اے زمانے والوں سنو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور عورتوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار کیا کرتے تھے حضور کو سب سے زیادہ عورتوں میں کس سے پیار تھا تو آپ نے فرمایا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے سب سے زیادہ حضور سیدہ فاطمہ سے پیار کیا کرتے تھے فرمایا مردوں میں سے حضور کس سے پیار کیا کرتے تھے فرمایا حضور سب سے زیادہ مردوں میں علی سے پیار کیا کرتے تھے سب سے زیادہ حضور کو علی اور فاطمہ سے پیار ہے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کثیرا آپ فرماتی ہیں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا فرماتی ہیں حضور گھر تشریف لاتے آقا اونچی آواز سے دروازے پہ کھڑے ہوتے اور بلند آواز سے حضور کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ بلند آواز سے آپ کہتے آپ فرماتی ہیں میں آگے سے سلام کا جواب دیتی عرض کرتی یا رسول اللہ اندر تشریف لائیے لیکن حضور کا انداز دیکھیے آج آپ کی بھی بیٹی ہے میری بھی بیٹی ہے لیکن سیدہ طیبہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں حضور دروازے پہ آتے آ کر دروازے پہ رک جاتے بلند آواز سے سلام کہتے ایک مرتبہ سلام کہتے میں جواب دیتی حضور رکے رہتے
ہوتے، میں جواب دیتی، میں کہتی ہے میرے سردار اندر تشریف لے آئیے، لیکن حضور رک جاتے، حضور اندر قدم نہ رکھتے۔ فرماتے میں سمجھ جاتی، میں بلند آواز سے کہتی فاطمہ دیکھتی نہیں ہوں دروازے پہ کون آیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فاطمہ بھاگ کے آتی اور آ کر دروازہ کھولتی، میرے اور آپ کے آقا کے ہاتھ کو یوں پکڑ کر حضور کو اندر لے جاتی اور حضور بیٹھ کر اپنی بیٹی کو اپنی گود میں بٹھاتی، سیدہ طیبہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ آپ فرماتے ہیں حضور فاطمہ کو گود میں بٹھا کر حضور پیار کرتے، ماتھے پہ بوسہ دیتے، سر پہ ہاتھ پھیرتے اور وہ چھوٹے چھوٹے سوال کرتی۔ فاطمہ حضور سے چھوٹے چھوٹے سوال کرتی، حضور ان چھوٹے چھوٹے سوالوں کا بڑا جواب دیا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں ایک دن حضور کی گود میں فاطمہ بیٹھی ہے اور عرض کرنے لگی ابا جان میں رب کو کب دیکھوں گی؟ دیکھیے بڑے لوگوں کا سوال بھی بڑا ہوتا ہے، ہمارا بیٹا ہماری بیٹی گود میں بیٹھے تو وہ دنیا کا سوال کرتی ہے، لیکن مصطفیٰ کی بیٹی کا انداز دیکھیے، حضور کی گود میں تشریف فرما ہے، عرض کرتی ہے ابا جان میں رب کو کب دیکھوں گی؟ حضور نے ماتھا چوما، سر پہ ہاتھ رکھا، پیار کیا، فرمایا فاطمہ جب تم جنت میں جاؤ گی اللہ تمہیں جنت کی عورتوں کی سرداری بھی عطا کرے گا اور تمہیں اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے گا۔ فرمایا اللہ تمہیں عورتوں کی سرداری بھی عطا کرے گا اور تمہیں اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے گا۔ میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج کا وہ دن ہے جس میں سیدہ طیبہ طاہرہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یوم وصال ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں 1000 مرتبہ دیکھا کہ حضور کے پاس جب سیدہ آتی تو حضور کھڑے ہو کے استقبال کرتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ فرماتے ایک دن حضور نے فاطمہ کو اپنے پاس بلایا اور میں کام میں مشغول تھی، باپ بیٹی آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور حضور نے یوں سیدہ کا کان قریب کیا اور کان میں کچھ بات کی۔ بات کرنے کی دیر تھی تو سیدہ پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور تھوڑی دیر گزری تو حضور نے پھر کان میں بات کی تو آپ مسکرانے لگی۔ آپ فرماتی ہیں مجھے اتنی جرأت تو نہیں تھی کہ میں حضور سے کوئی سوال کر سکوں، لیکن حضور جب اٹھ کے چلے گئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں میں نے فاطمہ سے پوچھا فاطمہ آج باپ بیٹی کے درمیان کیا باتیں ہو رہی تھی؟ ایک لمحے کے لیے رونا تھا پھر ہنسنا تھا، کہا حضور نے منع کیا تھا یہ راز کی بات فاطمہ تیرے اور میرے درمیان رہنی چاہیے۔ فرماتے ہیں کچھ دن گزرے تو حضور بیمار ہو گئے، حضور نے دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ حضور جب ظاہر دنیا سے حضور پردہ فرما گئے تو آپ فرماتی ہیں میں نے فاطمہ کو بلایا، میں نے کہا بیٹا اب تو اس راز سے پردہ اٹھا دو، وہ کیا بات تھی؟ تو وہ فاطمہ عرض کرنے لگی اے امی جان وہ راز کی بات یہ تھی کہ حضور نے مجھے اپنے پاس بلایا، راز و نیاز کی چند باتیں کی اور باتیں کر کے حضور کہنے لگے فاطمہ اب جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے، اب ہماری جدائی ہے، میں دنیا سے جانے لگا ہوں، وہ وقت قریب آ گیا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں رو پڑی تو حضور مجھے آنسو صاف کرتے حضور نے فرمایا فاطمہ رونا پریشان نہ ہو، فرمایا یہ تو رونے والی بات سمجھ آئی، ہنسنے والی بات کیا تھی؟ ہنسی کس بات پہ تھی؟ تو آپ عرض کرنے لگی امی جان حضور نے اگلا جو جملہ ارشاد فرمایا میرے کان میں کہا فاطمہ پریشان نہ ہو، میں دنیا سے جاؤں گا اور سب سے پہلے وہاں میرے پاس جو آئے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا فاطمہ تو ہوگی۔ فرماتی ہیں جب مجھے یہ پتا چلا میں مسکرانے لگی۔ میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضور کی ظاہری وصال کے بعد سیدہ پاک جتنا عرصہ زندگی دنیا کے اندر رہی آپ غم کی حالت میں روتی رہی، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ اس دنیا کو الوداع کہہ گئی۔ اور جب آپ نے اس دنیا کو الوداع کہا وہ رمضان مبارک تیسرا دن تھا رمضان مبارک کا جو آج کا دن ہے، اور آج کا دن آپ کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کو اگر بیٹی کے روپ میں دیکھا جائے تو آپ کی مثال نہیں ملتی، آپ کو بیوی کی صورت میں دیکھا جائے تو آپ کی مثال نہیں ملتی، اور آپ کو ماں کی صورت میں دیکھا جائے تو آپ کی مثال نہیں ملتی۔ آج میں اور آپ اگر معاشرہ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی بیٹیوں کو سیدہ کائنات کی سیرت پڑھائیں۔ جب سیدہ کائنات کی سیرت پر ہماری مائیں بہن بیٹیاں چلے گی
تو پھر زمانے کے اندر نکھار پیدا ہوگا۔ خالق کی کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سیدہ پاک کی سیرت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ کی زندگی کا ایک پہلو ہے، اگر عبادت کے حساب سے دیکھا جائے تو سیدہ پاک کی عبادت کی مثال نہیں ملتی، آپ کی سخاوت کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کی مثال نہیں ملتی۔ جس پہلو سے آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے آپ ہر معاملے میں نمایاں نظر آتی ہے۔ خالق کی کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو سیدہ کائنات کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی آپ کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی